تو جیل سائنسز آپ کیسی مثال دے سکتا ہے جیل سائنسز کو؟ بالکل یہ درست آپ نے کہا کہ جیل سائنس جو ہے وہ انسان کو اپنے طور پہ لا کرا کرتی ہے کہ بجائے آپ ساری زندگی کسی کے محتاج رہیں، کسی کے محتاج بنے رہیں، تو جیل سائنس آپ کے اندر وہ پاور جو ہے وہ دے دیتی ہے یا آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں اور وہ اپنے مستقبل کو خود جو ہے وہ آگے لے کے چلے، خود کامیابی جو ہے اس کو ڈھونڈے اور کامیابی کے راستے نکال لیں تو آگے جب سے وہ کامیاب ہو، تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا جس سینسر میں آ کے میرا جو میں نے سیکھا ہے۔ اور بہت سے شاید قارئین کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہو کہ میرے اپنے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوال تھے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور لیکن میں نے جب ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا اور آخر سے میں نے ان کی گفتگو سنی تو اس کے بعد مجھے اپنے ہر سوال کا جواب دیا وہ خود اس سے ملتا رہا، انٹرنیشنل آپ کے پروگرام دیتا رہا، تو جو میرے سوال پیدا ہوتے تھے الحمدللہ بہت حد تک ان کے سوالات مجھے اور ان کی مطالعہ کرنے سے آپ کی گفتگو سننے کے بعد مجھے مطلب وہ میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں مثلا وہ جیسا کہ دین میں ان کی اجازت نہیں ہے اس چیزوں کے، جس طرح وہ شرک والی باتیں ہوتی ہے کہ آپ پتھر پہ یقین رکھو، آپ کسی اور چیز پہ یقین رکھو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ، یا اللہ کے بھروسے پہ اللہ پہ اتنا وہ نہیں ہوتا ہے جتنا دوسری چیزوں پہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جیل سائنسز میں جب ایک انسان آتے ہیں کیا وہ اس چیزوں سے نکل جاتے ہیں نا، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ نا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بالکل، سوائے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرما دیے، سبب بالکل صحیح، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرما دیے۔ اب دیکھیں روٹی جو ہے نا وہ انسان کے آگے پڑی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کھلاتا وہی ہے، لیکن آپ اس کا ٹکڑا جو ہے وہ توڑتے ہیں، توڑ کے منہ کے اندر رکھتے ہیں، پھر جا کے آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ آپ روٹی کو آپ آگے رکھ کے بیٹھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے کھلا دے گا، تو یہ سبب تو کوئی نہ کوئی ہمیں مطلب وہ اختیار کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور طرف سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے طاقت ہے اللہ کی علاوہ کرتے ہیں تو وہ حقیقت سے ناواقف ہے، چونکہ کسی دوسرے کو معبود مان کے اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے تو پھر وہ غلط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اور اس کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے، اس کے حدیث کے صدقہ سے یہ آج لوگوں کو یہ طاقت ہمت جو ہے وہ رسل ہو گئی، تو درپردہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ اسی کی طاقت ہے، اس سے یہ شرک نہیں ہے اور اس کو نیک نظر میں اللہ تعالیٰ کی طاقت جو انسان کو اللہ نے دیا گیا ہے تو وہ سب سے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری نمبر پہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیے ہیں، اس لیے صرف اللہ پہ اور اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنی چاہیے، باقی چیزوں کو چھوڑنی چاہیے۔ علم فرض ہے ہم پر، ہر جگہ پہ فرض ہے، مرد عورت پہ فرض ہے، سیکھنے چاہیے، جیل سائنسز جیسے علوم سیکھنے چاہیے جو انسان اپنے آپ کو جان لے اور اپنی دنیا کو جان سکے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں بات یاد آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، تو اگر اس سے مراد یہ قرآن و حدیث کا علم ہی ہوتا تو سب کچھ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں، لیکن اس وقت سے آپ سے مراد یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو دوسرے علوم ہے جیسے سائنس ہے یا دوسرے ایسے بے شمار علوم ہے، اس لیے فرمایا کہ علم سیکھو خواہ آپ کو چین جانا پڑے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے سمجھ لیا کہ صرف قرآن کے احکامات یا یہ سارا کچھ ہے یہی سب کچھ ہے، تو آپ یہ نہ فرماتے کہ تمہیں چین جانا پڑے، اس لیے جہاں سے بھی آپ کو علم دیتا ہے جس سے انسانیت کی فلاح ہو سکتی ہے اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو اس کو اٹھا کے جائیں اور سیکھیں، اس کو لازمی سیکھنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بہت اچھی بات کہی، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، اور انشاءاللہ اس دفعہ میں آ رہا ہوں اور آپ لاہور پلیز تشریف لائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تیار کر کے ساتھ لے آئیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک ڈیوٹی بنتا ہے، فرض بنتا ہے، اس معاشرے کو ہم نے
بہت سی کچھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو میرا خواب تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص سے ملا دیا ہے کہ جو میں سوچا کرتا تھا کہ کبھی چونکہ مادی علوم جو ہے نا وہ دن ب دن ترقی کر رہے ہیں اور بہت جلدی سے پھیل رہے ہیں اور روحانی علوم جو تھے ان کی ایک تشنگی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے کہ اس میں بہت سی ریاضات چل وغیرہ اور کروائے جاتے تھے مراقبے کروائے جاتے ہیں لیکن آج تو چند گھنٹوں کے اندر انسان کو ایسا ٹیون کرتے ہیں اس کے اندر وہ ایسی طرح کر دیتے ہیں جو خود میں نے فیل کی کہ ایسا تصور میں نہیں ہے اور میں چاہتا تھا کہ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ جب روحانی جو ہے وہ اس مادیت کے مقابلے میں اتنی ترقی اور اتنی جلدی انسان اس سے فائدہ ہے. بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں وہ کام مجھے دکھا دیا. بہت شکریہ, آپ کی باتیں بڑے اچھے ہیں جی, چاہے بہت سی باتیں کر لوں لیکن دوسری کالز بھی ہولڈ پہ ہے اور مجھے ناظرین کو وہ عادت چھوڑنے کا بھی بات کہنی ہے اور ضرور پروگرام دیکھیے گا تاکہ عادات چھڑوانا کیسے کیا جائے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ ہے کہ عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں وہ ہم نے بتا دی ہے, لیکن عادات کون سے عادات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو عادات کوئی چیز نہ لگتا ہو کہ یہ عادت تو نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے. مثلا لیٹ اٹھنا یہ تو عادت ہی نہیں ہے, لیٹ سونا یہ تو عادت ہی نہیں ہے, یا مثلا غصہ کرنا یہ تو عادت ہی نہیں. غصہ تو غصہ ہوتا ہے, یہ عادت بن جاتا ہے. ایک بار آپ نے غصہ کیے تو عادت بن جاتا ہے, دوسری بار آپ نے غصہ کیے تو عادت بن. غصہ کو خدا را کم کرے, اور غصہ کیسے کم کرے, اس عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, جیسے میں نے بتا دیا آپ کو اسی کے مطابق کر لو. سیم ایسا ہی کہ وہی مضر اثرات اسے لکھو, اور پھر اگر سمداد کیے ہوئے یا چمف کے اس کو میگنیٹائز کریں, وہ خود ہی جلد ہو جائیں گے. اگر نہیں کیے تو کم سے کم 30-35 دن آپ ٹائم دے دو ان کو, اور وہ 30-35 دن میں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, اس چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. اب عادات یہ بھی آ سکتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ, مثلا ہم ہر انسان کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں, نیگیٹو کرتے ہیں, نیگیٹو سلوک کرتے ہیں, چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک بری عادت ہے. ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ برا کیسے کریں, کوئی چیز چھینیا جائے کیسے, اور وہ کہتے ہیں کہ چھینے نہ تو زندگی نہیں ہو سکتا ہے, اور چھیننے سے زندگی ہو سکتا ہے. یہ بات آج کل بہت غلط ثابت ہو گئی ہے. وہ لوگ جو دین مذہب پہ یقین نہیں بھی رکھتا ہے اس کے لیے بھی یہ عذاب بن چکے ہیں. یہ ایک غلط ہوا ہے. ان میں اتنا سٹریس, ٹینشن اور ڈپریشن آ چکے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بیماریاں اس میں بڑی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے عادت غصہ بھی ہے, عادت جلیسی بھی ہے. جلیسی کی عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, اس کے بھی مضر اثرات لکھو. عادت جو ہے نا, کوئی آپ کو یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آپ کو کسی بھی غلط کام کے لیے یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو علم ہونی چاہیے کہ میں استعمال ہو رہا ہوں اور یہ مجھے کمزور سمجھ کے استعمال کریں. تو وہ عادت, اس چیز کو وہ آپ کی پھر عادت بن جائیں گے, دوسرے لوگ آپ کو یوز کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر زندگی میں آپ اشرف المخلوقات کے ناطے نہیں ہوتے, یا آپ ایک بہت ہی مضر انسان بن جاتا ہے اپنے لیے اور اپنے ماحول کے لیے. یہ عادات کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, یہ بڑی ضروری ہے. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, کال کافی دیر سے اور پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ محترم میں علی شبان بول رہا ہوں, سمڑیال ضلع سیالکوٹ سے. جی جی بہت اچھا, سیالکوٹ سے کال آئے, واہ بہت زبردست. میں نے ایک گزارش کرنی تھی انتہائی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ. جی بالکل, پلیز بتائیں. میرے سر بہت مسئلے تھے, اپنا مجھے ڈپریشن تھا, اسٹریس تھا, فیئر تھا, اور مجھے بڑے مسئلے تھے جسمانی اور افادی سارے. ہاں جی جی سر میں نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا تو میرا وہ بڑا دماغ سے ملاقات کروں, کچھ ادائے کروں, تو پھر سر میں نے لاہور میں آپ کا سیشن میں نے جوائن کیا. جی بہت شکریہ, بہت اچھا, بہت اچھا. اس کے بعد مجھے جو میں نے فیل کیا اس کے بعد میں الحمدللہ مالک بھی بنا,
میں نے اپنے گھر علاج کیا ان کو ماشاءاللہ بڑا افاقہ ہوا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو. سب سے بڑی بات سر میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس تھا تو اس بیماری کی وجہ سے میں سارا دن لاہور میں کبھی شاگرد ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. جی جی بالکل. اس حوالے سے میرا کاروبار بھی سارا ختم ہو گیا. جی جی. میں نے میڈیسن بہت زیادہ دی, اس میں زیادہ وہ نفسیاتی تھی, میں سویا رہتا تھا, سارا معاملہ تھا. الحمدللہ آپ سے جب میں نے جہاں پہ علاج کرایا وہاں پہ ایڈکشن لی وہاں پہ اللہ کا شکر ہے. سارے مسئلے سر یہ اپنا لاہور میں تھا جب سیشن. بہت اچھا. آپ نے کیا نام بتایا؟ علی شعبان سر. علی شعبان صاحب, میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا جیل سائنسز کے ذریعے ہم معاشرے میں مثبت تبدیلی, اپنی شخصیت میں مثبت تبدیلی, اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں اور اپنے اس معاشرے میں کیا ہم مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور بری عادات کو اور بیماریوں کو, جیسے بیماریاں ہیں یہ چیزیں ہم جس طرح کے انسان کو ہوتے ہیں نا, کچھ کوئی چننے کی کوشش کرتا ہے, کوئی کچھ اور کے ایسے تنگ نظری ہوتی ہے, حسد ہوتی ہے, کن ہوتی ہے, جلسی ہوتی ہے, بغض ہوتی ہے, کیا یہ چیزیں یہ عادات ہم چھوڑ سکتے ہیں جیل سائنسز کے ذریعے؟ ابھی یہ چھوڑ سکنا تو بڑی بہت ہی بات ہے. میں بڑے سالوں سے 20-25 سال سے روحانی شخص کی تلاش میں تھا, تو الحمدللہ وہ اس وقت میں آپ روحانی ایک طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم, آپ مجھے مل گئے, آپ نے مجھے سارا کچھ دیا, تو اس کے بعد غصہ نام کی مجھے نہ کوئی چیز نہیں رہی. بہت شکریہ, بہت اچھا. یہ کرتا ہے کہ میں ساری محبت بانٹوں اور سب کچھ یہی کروں. باقی سر وہ آپ کے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ آپ کے بارے میں کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اس پہ اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. کیا کیا تھا؟ سر کچھ آپ سے نا منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ 100% مثبت ہے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل بالکل. یہ تو کوئی کچھ دوسرے چینلوں میں سنا آپ کے بارے میں کہ دیکھیں کہ آپ نے جو سمجھا انرجی آپ نے سب کچھ وہ کیا نا, جی جی, آپ نے اس کو اپنے نام سے تشہیر کیا ہے. تو اپنے نام سے تو دیکھیں یہ تو میرے نام سے نہیں ہے, میرا نام تو عبدالصمد ہے. اور اگر میرا نام تو عبدالصمد ہے تو یہ تو سمدہ تو ایک بہت پرانا ایک بڑا مقدس نام ہے جو کہ مقصد شفا کا بندہ. جی بالکل. ہوتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سن کے, وہ کچھ فون تھا ایک عورت کچھ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں, تو میں نے بات کی ڈاکٹر صاحب پہلے کہتے میں, اور ڈاکٹر صاحب کو ماشاء اللہ شروع ہر طریقے سے اللہ کا نام, اللہ کو رسول کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بالکل. اللہ کی طاقتیں ہیں, وہ ایک سیاسی کا بنائی ہے سب, اس نے ہمیں بڑا ہم پہ اثر کیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ جو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کدھر آتا دکھائے, تو اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں. آپ تقریبوں کا نام کرتے ہیں. اچھا, تھوڑے سے جلسی بھی ہوتے ہیں لوگوں کو, اور کوئی جلس تو میرے تو کوئی میرے بہت پیار کرتا ہے, پورا معاشرہ, پورا پاکستان, پوری دنیا میرے سے پیار کرتا ہے. میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں, میرے سے پیار کرتا ہے, اتنی پیار کرتا ہے لوگ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میرے سے ایسا بھی پیار کرتا ہے لوگ کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ تو آپ 100 بلڈنگ کے اوپر سے نیچے گرا دو تو وہ گرا دیں گے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں, لیکن میرے کیوں آپ سے چاہنے والے ہیں جنہوں نے آپ سے شہد دی ہے, جنہوں نے ان مسئلے کو جو لاکھوں پہ بتا کے میں سارا تباہ کر کے نظر کرتا تھا, آپ نے اس کو 10 منٹ میں ہمارے اندر منتقل کر کے سب کچھ ہمیں وہ سکون دیا. اب ہم نے پاور, ہم نے طاقت ہے, ہم اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ خوشی اس چیز سے کرتے ہیں, کاروبار اچھا کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, ہم یہ سارا سبق دوسروں کو دکھا رہے ہیں. وہ غریب بندوں کو ہم سارا علاج کر رہے ہیں, فری میں کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو شفا مل رہی ہے. تو اس سے خوشی والی بات ہمارے زمین کو کیا مل سکتی ہے؟ میں جس جذبے سے اس ملک میں نکلا ہوں, میں دنیا میں, تو وہ میرے ساتھ دینے چاہیے نا, میرے ساتھ دینے چاہیے, میرے لوگ میرے ساتھ دینے چاہیے نا. لیکن میرے پاس کیوں برائی کرتے ہیں, وہ کیا وجہ, کیا مسائل ہے لوگوں کو, کیوں میرے ساتھ نہیں دے رہے؟ اب میں نے اس دنیا میں اتنا کچھ کیے ہے, میرے ساتھ کوئی نہیں دے رہے, کیوں؟ کیا وجہ اس کا, کیا مسئلہ ہے؟ ان کو وہ لالچ ہے پیسے کا, اور ان کو لالچ ہے کیا کہ وہ اینٹی سوشلسٹ ہوتی ہے. تو جو بھی اگر کسی بھی چینل پہ آپ نے سنا ہے تو پلیز آپ مجھے اس چینل کا نام بتا دے.